تمہارے کہنے سے۔ حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو سنتا تھا کلام الہی کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر ظالم بدل دیتے تھے اسے خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، جان بوجھ کر وہ جانتے تھے، بس بدل ڈالتے تھے جیسے یہود۔ وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اوصاف ہوتے تھے، جہاں کمالات ہوتے تھے یا کمالات کا انکار کرتے تھے، اوصاف کو چھپا دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اپنی خیر منانی چاہیے۔ یہ کن کا شیوا ہے؟ یہود کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں نا ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، تخلیہ میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، بعضکم الی بعض، تو ایک دوسرے کے ساتھ، تو قالوا، کہتے ہیں، تحدثونہم، کیا بیان کرتے ہو ان سے، بما فتح اللہ علیکم، جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لیحاجوکم بھی، کیوں تو وہ دلیل قائم کر لیں گے۔ میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے ادھر بحثیں کی، کہا کہ آپ نہیں ایسے بتائیں، لوگوں کو حجت مل جائے کہ میں کہا کہ میں کیوں چھپاؤں بھائی، جب اللہ اور اس کے رسول نے بتانے کا حکم دیا ہے تو میں بتاؤں گی، کیونکہ آج چھپاؤں گی تو پکڑی تو میں جاؤں گی نا۔ عند ربکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، فضائل، یہ تو اللہ کی اپنی شان ہے نا، وہ بڑھانے پہ قادر ہے، ہمارے گھٹانے سے وہ کبھی نہیں گھٹے گی۔ اور اگر آپ کا دل رسول اللہ کی باتیں سن کے خوش ہوتا ہے نا، تو سمجھیے آپ کا ایمان صحابہ کرام جیسا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں؟ سر چھپانے کو کہتے ہیں نا، سری نمازیں، جہری نمازیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی، بس جھوٹی امیدیں انہوں نے رکھی ہوئی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو ماس وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور بدنصیبی آج کے دور کی، یہ لوگ علم اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ اگر حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو گناہ ملے گا۔ کتنا دکھ کا مقام ہے، انہیں کاش یہ پتا چلے کہ آپ کو تو دوہرا گناہ ملے گا، ایک نہ سیکھنے کا، دوسرا عمل نہ کرنے کا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، بس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ھذا من عند اللہ، یہ تو جو لکھا ہوا ہے، یہ جو نوشتہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کریں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب اور ہر جگہ کے اوپر عجیب و غریب تحریریں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کو کہاں کہاں کبھی قرآن کریم کی طرف، کبھی آیات کی طرف، اور کبھی جو ہے رسول اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض فتاوے ایسے دیے جا رہے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے، تو یہ آیات بار بار پڑھنی چاہیے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ آپ کو بھی کہوں گی کہ تصدیق کروا لیا کرو میرے بچوں۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کریں اس کی عوض تھوڑے سے دام۔ یہ تو کچھ پیسوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اب بھی غیر مسلم نے بھی جان بوجھ کے ایسی تحریریں لکھنا شروع کر دی ہیں جس سے گمراہی میں اضافہ کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر سے یقین کی کیفیت چلی جائے۔ اب بہت ساری تحریریں لکھی ہوتی ہیں، نیچے مستند حوالہ ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی، یہ مسلم شریف کی، آپ ڈھونڈو تو نہ وہ بخاری میں آپ کو ملے گا نہ مسلم شریف میں، اگر مل بھی جائے گی تو ان کے تراجم اس انداز میں کیے گئے ہوں گے کہ اصل ترجمہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ فویل لہم، سو ہلاکت ہو ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہو ان کے لیے
اس مال کے سبب جو وہ کماتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ، الا ایام معدودہ، سوائے گنتی کے چند دنوں کے ہمیں نہیں چھوئے گی آگ. کل، آپ فرمائیے محبوبہ ان سے ذرا بات تو کیجئے نا. اتخذتم عند اللہ، کیا لے رکھا ہے تم سے وعدہ، اللہ نے عہدہ، کوئی وعدہ لے رکھا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر وعدہ لے رکھا ہے تو خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں. بلا، ہاں، مان کا سبب سیاح، ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر برائی کی، احاطت بہی خطیہ، پھر گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ کیا ہیں، دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، جو ایمان لائے، آپ بھی تو ایمان والے ہو نا. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. آپ نے کیوں اچھے کام کیے؟ نہیں تو آج سے چلے ابتدا کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار، جو ایمان لائے عمل صالح کیے تو اللہ کہتے ہیں ان کو ذرا خوشخبری دے دو، وہ جنتی ہیں. ایک دن دو دن نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اس بات کا، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ عبادت کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی تم محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. پھر ساتھ ہی کہا وبالوالدین احسانا، یہ احسانا کا ورڈ ذہن میں رکھیے. کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں 1000 دفعہ سنا چکی ہوں. کیا فرمایا تھا آپ کو یاد ہوگا، میں صرف اختصار کے سبب لاسٹ جملہ دہرانے لگی ہوں کہ کاش میرے ماں یا میرے باپ دونوں میں سے ایک زندہ ہوتے. مسجد نبی میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ فرمایا تھا تعلیم دینے کے لیے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا. فرمایا دونوں میں سے ایک زندہ ہوتا. پھر ماں کا بتایا، میں محمد نماز پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھا رہا ہوتا، میری ماں پردے کی اور سے مجھے محمد کہتی. میں امام الانبیاء، میں نماز پڑھاتے ہوئے میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کا کام پورا کرتا. آج کے بچوں کو کیا ہو گیا، وہ تو گیم ہی نہیں چھوڑتے. وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. ابھی تو رشتہ داروں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. والیتام، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا. وقولو، اور کہنا، للناسی، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات. آپ ذرا توجہ کرو، کیا آپ کی زبان اچھا بولتی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر صحیح نماز بھی ادا کرنا. وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا. اپنا محاسبہ کیجیے، والدین کے ساتھ رویہ دیکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ کے بول میٹھے ہوتے ہیں یا بیزارگی والے؟ اور نماز کیا جلدی پڑھتے ہو یا اطمینان کے ساتھ؟ زکوٰۃ کیا شوق سے دیتے ہو اور حقداروں کو دیتے ہو، یا سیپیاں لگا کے بس اسی لیے میں زیور نہیں بنواتی باجی کہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ مجھ تک تو ایسے میسج بھی پہنچے. تم متولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا قلیلا منکم، چند آدمی تھے جو ثابت قدم رہے. آپ بھی تو لکی لوگ ہو نا، سنتے ہو درس قرآن کریم. جان تم معرضون، تو تم تو روگردانی کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. یہ بنی اسرائیل سے وعدے لیے گئے تھے نا. ولا تخرجون انفسکم، نہیں نکالو گے اپنوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے.
اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، تم نے پکا وعدہ کیا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات کے گواہ بھی تھے۔ پھر کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ ہم اب ایسا نہیں کریں گے، تم نے تو پھر ایسا کیا۔ تقتلون انفسکم، آپ قتل کر رہے ہو اپنوں کو۔ ایک تو ہوتا ہے قتل کر دینا جس کا خون سب کو نظر آتا ہے نا، اور دوسرا جو ارمانوں کا قتل کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ عزتوں کا قتل کرتے ہیں، مانا ان لوگوں کے لیے تھی، ہمارے لیے بھی تو اس میں اسباق ہے۔ تخرجون، اور نکال باہر کرتے ہو، فریقا منکم، اپنے گروہ کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے۔ ابھی بھی تو روز ایک نہ ایک بندے کی بات سننے کو ملتی ہے، تظاہرون علیہم بالاسم، پھر مدد دیتے ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ پر، والعدوان، اور ظلم سے، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر پھر بڑے پاک باز بن جاتے ہو، تفادوہم، تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وہ محرم علیکم، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا۔ ابھی بھی معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، جو تکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا، یعنی مرضی کی آیتیں چن لیتے ہو، جیسے کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں مرضی کی اپنی چیزیں نہیں باقی چھوڑ دی، کیا تم ایسا تو نہیں کر رہے؟ فما جزاء، تم خود ہی کہو کیا سزا ہے، میں یفعل، ایسے نابکاری کے، ایسے عمل کی، ذالک منکم، تم میں سے، یہ الا خزی فی الحیات دنیا، سوائے اس کے کہ رسوائی ہے، نہیں رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، یردون الی اشد العذاب، انہیں پھینک دیا جائے گا کدھر؟ اشد العذاب، سخت ترین عذاب نے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لیے یا خرید لیے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، تو نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجا۔ آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ انبیاء تشریف لائے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، روشن نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل امین سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر، بما لا تہویٰ، یعنی ایسا حکم جسے تمہارے نفس جو تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا رب کریم۔ افکلما جاءکم رسول، جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر، یعنی کوئی حکم لے کے آیا، بما لا تہویٰ انفسکم، استکبرتم، جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ گئے۔ ابھی بھی تو معاشرے میں ایسا ہے نا، پہلے جو انبیاء کی ڈیوٹی تھی، ابھی علماء کرام کی ڈیوٹی ہے، کسی کو کہہ دیا جائے میرے بچے پردہ کرو، کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ، الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، میرے تو سارے بہت پیارے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھو جو آسان ان کو لگتا ہے وہ کر لیتے دین میں سے، باقی چھوڑ دیتے۔ اس آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو قتل کر دیا، یعنی انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ جب غلاف ہوتا ہے تو اندر کی اصلیت تو نہیں نا پتہ چلتی، باہر کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں، لعنت کر دیا ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ،
اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن کریم مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی. کیا آپ بھی کتاب کریم کی طرف دیکھ رہے ہو؟ آپ بھی تو لکی ہو نا. قرآن کریم کو پڑھتے رہا کیجیے. کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر. کیسے؟ اس نبی کے وسیلے سے. فلما جاءہم جب تشریف لائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عرفوا کفروا بہ وہ نبی جسے وہ جانتے تھے مراد ان کی کتابوں میں تذکرہ مصطفیٰ تھا وہ سارے کے سارے جانتے تھے. کچھ ایک دوسرے سے سن رکھا تھا وہ پہچانتے تھے لیکن بس ظالم انکار کر گئے. کیوں؟ وہ بھی آگے آئے گا. فلعنت اللہ علی الکافرین پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بہت بری چیز ہے جن کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا. وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ. کیوں کرتے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے. کون سی کتاب؟ جو اللہ نے نازل کی اس دور کی بات. اور ابھی بھی جو قرآن کریم ہے ابھی تو قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے نا. کیوں کرتے ہیں؟ بغیا حسد کی بنا پر. این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی یہ حسد کے مارے یہ کرتے ہیں کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل پر جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اس کی وضاحت بھی ہے آپ یوٹیوب پہ ضرور سنیے. فباؤ بغضب علی غضب سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ ایمان لے آؤ بما انزل اللہ جسے اللہ نے اتارا ہے. قالوا کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائیں یعنی ہم ایمان لائے ہیں صرف بما انزل علینا جو نازل کی گئی ہے ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ بھی حق ہے تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قرآن کریم تصدیق کرتا ہے نا کہ وہ ساری کتابیں حق ہے جو تعریف ہوئی وہ لوگوں نے کی ہے. قل آپ فرمائیے محبوبہ فلم تقتلون انبیاء اللہ پھر تم کیوں قتل کرتی ہو اللہ کے انبیاء کا. من قبل ان کنتم مؤمنین اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے. کتاب پر جب ایمان تھا تو قتل کیوں کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ روشن دلیلیں لے کے معجزات لے کے احکامات لے کے. ثم اتخذتم العجل من بعدی پھر تم نے بنا لی بچڑے کو اپنا معبود. اس کے بعد پھر معبود بنا لیا پھر تم اس کی عبادت کرنے لگے پھر تم ورغلاوے میں آگے. دیکھیں ہر دور میں سامری ہے آپ نے بھی بچ کے رہنا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو عادی جفاکار. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو. پھر کیا کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے. ابھی پیچھے بھی تو یہی تذکرہ تھا نا. وَاسْمَعُوا اور خوب غور سے سنو نہیں تو گر جائے گا آپ کے اوپر پہاڑ. اب انہوں نے کیا کہا قالوا انہوں نے زبان سے کہا سمعنا ہم نے سن لیا اور ظالموں نے دل میں کہا عصینا نہیں مانا ہم نے. وجہ کیا تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دل سے راب ہو چکے تھے بچھڑے کے عشق سے لگاتار انکار کے سبب. وہ عادی ہو چکے تھے نا اس کے ان کے دل میں اس بچھڑے کی محبت آ گئی. اس لیے تو صحیح مستند بندوں کو سننا چاہیے نا. قل بئس ما یأمرکم بہ فرمائیے بہت برا ہے
جس کا حکم دیتے ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین، یعنی تمہارا عجیب و غریب ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ غلط ہے۔ ان کا یہی تھا نا کہ بچڑے کو بھی پوجا جائے۔ فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو، دوبارہ سنیے، فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو۔ قل محبوبہ آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصہ مخصوص، من دون الناس تمام لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمام مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری راحتیں آخرت میں تمہارے لیے ہیں، فتمنوا الموت تو بھلا آرزو تو کرو موت کی۔ یہ فطرت ہے نا انسان کی، جہاں سکون ہوتے ہیں، جہاں راحت ہوتی ہے، جہاں محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں جانے کا دل کرتا ہے نا، تمنا ہوتی ہے۔ اور جہاں عزت نہ ہو، راحت نہ ہو، آسائشیں نہ ہو، تو کیا وہاں انسان جاتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمنا کرو نا پھر موت کی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، وہ ہرگز بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم، وجہ کیا ہے؟ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کارستانیاں آگے بھیجی ہیں نا، اس کا خوف ہے۔ کچھ اچھا کیا ہوتا تو پھر ادھر جانے کی بھی یہ تیاری کرتے نا، تمنا کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ یقیناً پائیں گے، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والا، زیادہ حریص، علی حیات، زندگی کی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کی ان لوگوں کو ہوس ہے، حریص ہیں، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک چاہتا ہے، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ زندہ رہنے دیا جائے اسے کتنے سال؟ 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ فرماتا ہے نہیں بچا سکتا ان کو عذاب سے اتنی مدت جیتا رہنا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے،